بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظم حمد باری تعالیٰ کی تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ نظم کی بلند خوانی ہو چکی ہے، الفاظ میں نے آپ کو بتا دیے گئے، خلاصے کے بارے میں بھی اہم باتوں کو سمجھا دیا گیا تھا، اور جس طرح آپ کو پہلے بتایا گیا کہ چاہے ہم سبق نثر کی صورت میں پڑھیں یا نظم کی صورت میں پڑھیں، ہر سبق کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے، اس پہ بھی بات ہو چکی ہے ہماری، کہ وہ شاعر یا مصنف جس سوچ جس تصور کو سامنے رکھ کر اپنی تحریر لکھتا ہے، چاہے وہ نظم کی صورت میں ہو یا نثر کی صورت میں، تو اس تصور اور سوچ جس کے مطابق وہ تحریر لکھی جاتی ہے، اس سوچ اور تصور کو مرکزی خیال کہتے ہیں۔ اور مرکزی خیال سے متعلق پہلے بھی بتایا گیا، دوبارہ اس کو دہرا دوں کہ بہت مختصر نہ لکھیں، بہت زیادہ مختصر نہ لکھیں، اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ اس کو زیادہ طول دینے کی ضرورت ہے، ایک مناسب الفاظ میں ہو کہ وضاحت ساری ہو جائے۔ نمونے کے طور پہ ہم نے حمد کا مرکزی خیال بورڈ پہ تحریر کیا ہے۔ اس طرح لکھیں، مرکزی خیال لکھیں، جس سبق کا مرکزی خیال ہے اس کا عنوان لکھ دیں، اور اس کے بعد اس مرکزی خیال کو اپنے الفاظ میں بیان کریں، جیسے یہاں لکھا ہے کہ مذکورہ نظم میں حالی نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، صفات اور کبریائی کو مرکزی خیال کے طور پر پیش کیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، کائنات کے ہر ذرے پر اسی خدائے واحد کا تسلط اور قبضہ ہے، اس لیے اس کی بندگی اور اطاعت ہر فرد پر لازم ہے۔ اس کی حمد و ثنا کرنا اور اس کی بے شمار نعمتوں کا شکر بجا لانا ہر انسان پر فرض ہے، اور انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جانا ہی اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانا ہے، اور یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سرچشمہ ہے۔ اگر اس کے ہم وہ دیکھیں تو اس میں مقصود یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کیا جا سکے، دلوں میں بٹھایا جا سکے، اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم لکھی جاتی ہے۔ تو یہی اس کا مرکزی خیال ہے۔ اس میں آپ اپنے پاس سے مزید کچھ الفاظ کا اضافہ کر سکتے ہیں، اس کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں۔ کوشش سب سے زیادہ یہی ہو کہ ہم اس کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی مشق کریں، اور صرف کاپی پیسٹ تک اس کا تعلق نہ رہے، بلکہ ہم کوشش کریں کہ اس میں کچھ نئی اپنے باتوں کو، اپنے الفاظ کو ضرور استعمال کریں۔ اس سے آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، آپ کے کام میں خوبصورتی پیدا ہوگی۔ یہ اس کا مرکزی خیال تھا۔ اس کو آپ حصہ نظم میں، جہاں ہمارے نظم کا سلسلہ چل رہا ہے، جہاں ہم نے اس کی تعریفیں لکھی ہیں مختلف، جو ہمارا نظم سے متعلق کام ہوا، وہیں پہ اس نظم کا مرکزی خیال لکھ لیں گے، اور خلاصہ بھی آپ سے کہا تھا کہ اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ بھی تحریر کر لیں گے۔ امید ہے کہ گزشتہ کام کر چکے ہوں گے، اور جو آج کا یہ کام ہے اس کو آپ مکمل کر لیں گے۔ یہ مرکزی خیال ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، جو اشعار ہیں اس کے مفہوم کو سمجھنے ہیں کہ شاعر کس شعر میں کیا بات کر رہے ہیں، اس کی بھی تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں۔ اشعار کی تشریح کرنے کا ایک طریقہ بھی سمجھ لیتے ہیں، اور اس طریقے کو ہمیشہ اسی اعتبار سے اس پہ عمل کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم شعر لکھ لیں، جیسے ہم نے یہاں لکھا، حمد کا پہلا شعر کہ قبضہ ہو دلوں پر کیا، اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ اچھا، یہ جو علامت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ شعر کی علامت ہوتی ہے۔ اگر ہم مکمل شعر لکھ رہے ہیں تو اس علامت کا استعمال کریں گے، اور اگر ہم کسی جگہ پہ صرف ایک مصرے کو لکھ کر اپنی بات کو وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی پورا شعر نہیں لکھ رہے، 2 مصروں مشتمل صرف ایک مصرع لکھ رہے ہیں، تو پھر ہم یہاں پر عین کی علامت لگاتے ہیں۔ مکمل شعر کی علامت یہ ہے، اور مصرے کی علامت عین ہوتا ہے۔ یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ کچھ طلبہ
یا تو علامت کو سمجھتے نہیں ہیں یا لگاتے نہیں ہیں، اور لگاتے بھی ہیں تو عین کی علامت وہ شعر کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ اصولی اعتبار سے عین جو ہے وہ صرف مصرے کی علامت کے طور پر لکھا جاتا ہے، جبکہ شعر کی علامت یہ تصور کی جاتی ہے۔ اس کے بعد حوالہ شاعر و نظم، اس میں ہمیں معلوم ہے شاعر کے بارے میں اور نظم کے عنوان کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے یہاں پہ حوالہ شاعر و نظم لکھا کہ مذکورہ شعر، جو اوپر شعر مذکور ہے، یہ الطاف حسین حالی کی نظم حمد سے ماخوذ ہے، یعنی لیا گیا ہے۔ مولانا حالی ان شعراء میں سر فہرست ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے قوم کی اصلاح کی کوشش کی۔ حالی کی طویل نظم مسدس مد و جزر اسلام اردو کی پہلی قومی نظم کہا جاتا ہے۔ حالی کی طویل نظم مسدس مد و جزر اسلام کو اردو کی پہلی نظم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم شعر اور حوالہ، اس نظم کا جو بھی ہم شعر کی تشریح، جس شعر کی بھی تشریح کریں گے، حوالے کی ترتیب شعر لکھا جائے گا، حوالہ اسی طرح لکھا جائے گا، پھر تشریح جو ہے وہ اپنے الفاظ میں آپ لکھتے رہیں گے۔ مثال کے لیے ہم اس شعر کی تشریح سے زبانی سمجھ لیتے ہیں کہ شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہتے ہیں، اس اعتبار سے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس شعر ہے کہ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ اس شعر میں الطاف حسین حالی نے اپنے مخصوص انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے۔ یہ تعریف ہے نا کہ ہر دل پہ تیرا قبضہ ہے، بیان کر رہے ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم، عابد و زاہد سب تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے احکامات پر عمل پیرا رہتے ہیں، لیکن میں تو ایک نافرمان انسان ہوں اور تیرے حکم سے انحراف بھی کرتا ہوں، یعنی تیری حکم عدولی بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات نافرمانیاں بھی ہو جاتی ہیں جانے انجانے میں، اور تیرے بتائے ہوئے راستے پر میں صحیح سے چل بھی نہیں پاتا۔ تاہم یہ تیرے جاہ و جلال اور عظمت کا کمال ہے کہ میں بھی تیری تعریف کر رہا ہوں، یعنی اپنے آپ کو نافرمان بندہ تصور کر کے، بیان کر کے وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ سب کچھ میری کوتاہیاں ہیں، اس کے باوجود میں تیری تعریف کر رہا ہوں، یہ تیری عظمت کا کمال ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ گویا اگر میرے اعمال اور افعال درست نہیں، لیکن میں دل سے تیری کبریائی کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس شعر میں شاعر اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ انسانوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے، اور جیسے چاہتا ہے وہ ان کو پلٹ دیتا ہے، کبھی ہدایت کی طرف اور کبھی گمراہی کی طرف۔ تو اپنی حمد ثنائی کو، حمد خوانی کو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس میں میرا کمال ہے، وہ کہہ رہے اس میں اللہ تیرا کمال ہے کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا، تو نے مجھے اس فضیلت بخشی کہ میں گنہگار ہونے کے باوجود، نافرمان ہونے کے باوجود، تیرے احکامات پہ صحیح طرح سے عمل پیرا نہ ہونے کے باوجود میں تیری تعریف میں نظم لکھ رہا ہوں، حمد لکھ رہا ہوں، تو یہ اللہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں، تیرا کمال ہے، اور تیرا جو ہے ہر انسان کے دل پہ قبضہ ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مجھ جیسا نافرمان انسان بھی تیری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ یہ ہمارے پہلے شعر کی تشریح ہے۔ دوسرا شعر اس نظم کا کہتے ہیں کہ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ اس شعر میں شاعر ایک تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کا مقدم ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ ساری مخلوقات کے اوپر سب سے مقدم حق یہ ہے کہ وہ تیرے حق کو پورا کریں، یعنی ہم انسان ہیں، بطور انسان ہم پہ بہت سارے لوگوں کے حقوق لاگو ہوتے ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اساتذہ کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، بہت سارے معاشرے میں رہنے والے افراد کے حقوق ہم پہ لاگو ہوتے ہیں۔ اس طرح ہر انسان کے اوپر مختلف لوگوں کے حقوق ہیں، اور حق کہتے ہیں اس کو، حقوق حق کی جمع ہے، حقوق کہتے ہیں اس بات کو جس کا قیامت دن پوچھا جائے گا۔ تو شاعر فرماتے کہ سب سے مقدم یعنی سب سے قابل ترجیح ہم پہ یہ کہ ہم یا اللہ تیرا حق ادا کریں، تیرے حقوق کو پورا کریں، ہر انسان کہ وہ تیری اطاعت کریں، تیری فرما برداری کریں، تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، یہ حقوق بندگی ہے نا، کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں اور اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی پاکی بیان کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں، یہ اس کا حق ہے۔
لیکن فرماتے ہیں بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کرتا تیرا، کیسے کیوں کر کے مانے کیسے، لیکن کہہ رہے بندہ کس طرح تیرا حق ادا کر سکتا ہے، جبکہ اب اس سے مراد یہ نہیں کہ بندہ اس کی سمجھنے کی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بلند و بالا ہے، اس کی ذات اتنی بڑی ہے، اس کی شان اتنی بڑی ہے، کہتے ہیں نا کہ اگر سارے سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے اور سارے درختوں کو کاٹ کے ان کے قلم بنا لیے جائیں اور ساری مخلوقات کو لکھنے کے لیے بیٹھا دیا جائے اور ساری اللہ کی تعریف لکھنے شروع کر دیں اپنے اپنے انداز میں، اچھے اچھے الفاظ میں، اور لکھنے والے بھی ماہرین اور بڑے بڑے قابل ترین لوگ ہوں، تو فرماتے ہیں کہ یہ سمندروں کا پانی بھی ختم ہو جائے گا، وہ قلم بھی گھس جائیں گے اور لکھنے والوں کے بعد الفاظ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا پھر بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح بندہ حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تیری شان اتنی بلند و بالا ہے کہ اگر ہم رات دن بھی اب عبادت میں مصروف رہیں، ہم معمولی سے وقت کے اندر بھی تیری کوئی نافرمانی نہ کریں، یہ ویسے تو ناممکن ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ اگر ہم اس طرح زندگی گزاریں کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف فرما برداری ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی اطاعت ہو اور نافرمانی کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو، تو فرماتے ہیں تیری شان اتنی بلند و بالا ہے کہ ہم چاہ کر بھی تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، یعنی ہم کوشش تو کریں گے لیکن کوشش کے باوجود بھی اللہ کا جو حق ہے ہم اس حق کا وہ جو کہنا چاہیے کہ معیار ہے اس پہ پورا نہیں اتر سکتے، اس طرح ہم رات دن عبادت کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں دیا جائے گا کہ ہم ادا کریں گے ہی نہیں، ہم بھرپور کوشش کریں گے، لیکن اللہ کی ذات جتنی بلند والا ہے اس کے مطابق ہم اس کا حق پھر بھی ادا نہیں کر پائیں گے، یعنی اپنی عز و انکساری بیان کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے اور ہمارا جو کہنا چاہیے کہ معاملات ہیں اللہ تعالیٰ وہ بہت ہی ادنیٰ درجے کے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان مختصر ہم کہہ سکتے ہیں کہ شعر میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کا اعتراف کر رہے ہیں کہ سب سے مقدم ہے، ہم پہلے ادا کریں اور کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بلند والا ہے کہ ہم رات دن عبادت کر کے بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ پہلے اور دوسرے شعر کی تشریح تھی جو ہم نے سمجھی، مرکزی خیال ہم نے سمجھا، ان کو سامنے رکھ کے اپنے الفاظ میں مزید اضافہ کر کے اس کو بہتر سے بہتر لکھنے کی کوشش کریں۔ پہلے اور دوسرے شعر کی تشریح آپ اپنے رجسٹر میں لکھیں گے اور طریقہ یہی ہوگا جو آپ کو بتایا گیا، شعر لکھیں گے، حوالہ شاعر و نظم لکھیں گے، بھی تشریح لکھیں گے۔ بات ذہن میں رہے کہ تشریح بہت زیادہ مختصر نہیں ہوگی، اور حمد کی تشریح تو آپ اس میں بہت کچھ لکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس بہت سارا مواد ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف و حمد و ثنا پہ مبنی آپ کے بہت ساری معلومات ہیں، ان تمام چیزوں کے سامنے رکھ کے لکھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، جب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔